ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس المناک باب کی طرف لے جا رہے ہیں جو صرف واقعات کا تسلسل نہیں ہے بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی سچی حقیقت ہے۔ جب حضرت امام سجاد، بی بی زینب اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں کیا منظر تھا، اور یزید کی اپنی بیوی ہند بنت عبداللہ نے کس طرح اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا، ان کے دکھ پر تڑپ اٹھی اور بڑے دربار میں یزید کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آئیے جانتے ہو ناقابل فراموش واقعہ جو حق و باطل کے درمیان ایک واضح فیصلہ تھا۔ ناظرین، جب حضرت امام سجاد اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، محل میں ابھی کچھ قیدی آئے ہیں اور انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلے وہیں دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سر پر چادر اوڑھی اور دوپٹہ پہن کر جب اس مقام پر آئی تو اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی جس کے بعد آپ دونوں نے پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احتراماً کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت و عقیدت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کاج کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکباز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں زینب اور کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگستان میدان پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت علی ابن الحسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادی،
یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرا مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں سے پہلے اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ مجھے اپنے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میرے آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور بالکل اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت آئے ہوئے بیرونی ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں مہو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نو کے نیزے پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں سے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے، اور تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے دربار میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کی تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ لعنت تو تجھ پر ہے یزید۔ یزید یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔